سے میں طلاق نہیں ہوتی، نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، اور ہمیشہ جب بھی دی جائے خدا نخواستہ تو ایک ہی طلاق دی جائے۔ یہاں سے آج جو ہے ہم سورہ ملک شروع کریں گے، اور سورہ ملک سے لے کے تقریباً جو ہے 21 صورتیں جو ہیں یہ سب قیامت کے اوپر مبنی ہیں۔ قیامت کا اس بات بھی ہے اس میں، اور قیامت سے ڈرانا بھی ہے، اور قیامت کے وقوع ہونے کا یقین بھی دلانا ہے۔ سورۃ الملک، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، بہت بزرگ بہت فیض رساں ہے وہ پروردگار جس کے ہاتھ میں عالم کی بادشاہی اور ہر وہ چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے، یعنی کون بہتر عمل کر آتا ہے، اس کے لیے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے، تہ بتہ رحمان کی تخلیق میں تم کوئی خلل نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کیا کوئی نفس کہیں پاتے ہو، پھر بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر تمہارے پاس نامراد لوٹ آئے گی۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ چرخ زیریں کہ ہم نے چراغوں سے روشن کیا ہے، یعنی جو آسمان دنیا ہے اس کو ہم نے چراغوں سے رونق دی ہے، اور انہیں چراغوں کو شیطانوں کے لیے ہم نے سنگساری بنا دیا ہے، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب بھی ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کفر کیا ہے ان کے لیے اسی طرح جہنم کی سزا ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھارنا سنیں گے، اور وہ ابل رہی ہوگی، لگے گا کہ غضب سے پھٹی پڑ رہی ہے۔ ہر مرتبہ جب کوئی بھیڑ اس میں ڈالی جائے گی تو اس کے نگراں ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں، ایک خبردار کرنے والا تو یقیناً ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ تو بس ایک بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ان دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان عطا فرمائے ہیں، اس کا استعمال یہ ہے کہ آدمی اعتدال اور نارمل اور تعصب سے بالا تر ہو کر ہر ایک کی بات کو سنے۔ تو جہنم میں یہ جانے کی وجہ بیان فرمائیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ان دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے تو اب لعنت ہو ان دوزخ والوں پر۔ اس کے برخلاف جو دن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ لوگوں، تم اپنی کوئی بات چھپا کر کہو یا اعلانیہ، وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ بڑا دقیقہ رس اور بڑا ہی خبردار ہے۔ وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرما بردار ناقہ بنا دیا، یعنی ایک اونٹنی کی طرح زمین کی مثال دی کہ ایسا اختیار دے دیا ہے زمین کو، جیسے ایک اونٹنی کے اوپر تمہیں اختیار مل جاتا ہے۔ تو اب تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو اور اپنے پروردگار کے رزق میں سے کھاؤ، اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کے حضور میں جی اٹھنا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تم کو زمین میں دھسا دے، پھر یکایک تم دیکھو کہ وہ بگڈٹ چل پڑی ہے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ تو اب تم جانو گے کہ کیسی ہے میری تنبیہ۔ جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا، تو دیکھ لو کیسی تھی میری پھٹکار۔ یہ نہیں سوچتے کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے، پر پھیلائے ہوئے، اور وہ اسی طرح ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، بے شک وہی ہر چیز پر نگران ہے۔ تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو تو بتاؤ تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکر میرے فریب میں مبتلا ہیں۔ اچھا بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ یہ جانتے ہیں کہ کوئی نہیں مگر یہ سرکش